بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ سورہ حشر کی آیت 8۔ سورہ حشر کے بارے میں پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی کہ سورہ حشر بنو نذیر کے ساتھ جو معرکہ ہوا تھا، اس میں لڑائی کی نوبت تو نہیں آئی تھی کیونکہ محاصرہ کیا گیا اور پھر وہ وہاں سے نکلے، تو اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، اس پر تبصرہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو اللہ کی مدد اہل ایمان کے شامل حال رہی اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ قوانین بیان کیے ہیں کہ جو اس موقع پر حاصل ہونے والے اموال اور زمینوں کے بارے میں اللہ کی شریعت کے اندر موجود ہے۔ اس حوالے سے بات ہو چکی ہے، یعنی غنیمت کے بعد یہ اس کے لیے مال فے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، یعنی لوٹائے ہوئے مال اللہ کی طرف سے اللہ کے نافرمان بندوں سے لے کر اور فرما بردار بندوں کی طرف واپس کیے جانے والے، لوٹائے جانے والے مالوں کی بات ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کہاں کہاں خرچ ہوں گے، تو اب یہاں پر پھر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے، اس کے مزید تفصیل آ رہی ہے سامنے آیت 8 میں۔ تو فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جن کا بات پہلے ان کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ یہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مساکین کے لیے، اور پھر اس کے بعد رسول جس کو دیں گے اس کے حوالے سے یہ سب چیزیں جو ہیں پیچھے ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بات بتائی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو کہ اس وقت میں مکہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقوں سے صرف اس بنا پر نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنی نذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے تک ان مہاجرین کے لیے جو وہاں سے مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے یا اور مختلف جگہوں سے آ رہے تھے مدینے کی طرف، اور مدینے کے کچھ کا تو معاملہ یہی تھا کہ انہیں وہاں رہنے کے لیے گویا کہیے کہ حالات اتنے مشکل بنا دیے گئے کہ وہ اپنے مقام چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ ہجرت کے بعد اب یہ دارالسلام بن گیا، تو اب سب لوگوں کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ یہاں آ جائیں، یعنی اب ہجرت معیار ایمان تھی۔ اب معاملہ یہ نہیں تھا کہ لوگ اپنے اپنے مقام پر اگر رہ سکتے ہوں تو رہتے رہیں، بلکہ اب یہی بات تھی کہ سب کو آنا ہے۔ تو وہ دونوں حالات، ایک تو بات یہی کہ نکالے گئے یہ معاملات ہے، دوسری بات یہ کہ طلب بھی کیے گئے کہ اب سب کو وہاں سے نکل کے مدینے چلے آنا۔ یہ ساری مضامین سورہ نساء میں ہمارے سامنے گزر چکے ہیں کہ جب ہجرت کو معیار ایمان قرار دے دیا گیا تھا اس وقت کے حالات کے اندر کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جو ہے انہیں مدینے ہجرت کرنی ہے، تو وہ بات بھی، اور یہاں پر اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ یہ کیوں نکلے ہیں، وجہ کیا ہوئی ہے، یہ اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یعنی انہیں اپنے دین کے مطابق وہاں زندگی بسر نہیں کرنے دی گئی اور انہیں وہاں پر اس طرح سے مجبور کر دیا گیا، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، بالآخر ہجرت ہوئی، اور جب ہجرت ہوئی دارالسلام بن گیا تو سب کے لیے بات ہوئی کہ ہجرت کر کے مدینے آئیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں، مکے سے جو لوگ آئے ہیں ان کی بات بھی دیگر بھی، تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کے ذریعے سے ان کے لیے وہاں پر گزر بسر کا انتظام کیا تھا۔ تو اب یہ صورتحال ہونے کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، تو پھر اس موقع پر یہ بتایا گیا کہ جہاں دیگر لوگوں کے لیے بات ہے تو ان لوگوں کا بھی حق ہے
کہ جو لوگ اس طرح سے یہاں پر مہاجر کی حیثیت سے موجود ہیں تو ان سب لوگوں کے لیے ان کی آباد کاری کا انتظام کرنا یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے وہ مال فے سے بھی مدد لیں گے، یعنی اس کا یہ بھی ان سے لیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کی جائیدادوں کا ایک حصہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، اور وہ نخلستان جو انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کے لیے دے رکھے تھے ان کو واپس کر دیے گئے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ مال فے کی جب مداد کا معاملہ آئے گا تو اس کے اندر یہ چیز اپنی جگہ موجود رہے گی۔ جب بھی ایسے حالات ہوں گے، یعنی اسلامی ریاست کی طرف پلٹ کر اگر لوگ آتے مہاجر ہیں تو ان کی آباد کاری کا کام اس کی ذمہ داری ہے، اور اس میں مال فے سے بھی مدد لی جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات ان کے بارے میں بتائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ تو یہ ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب جملے یہاں پر بیان کیے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں کس وجہ سے آئے ہیں، کس کی خاطر آئے ہیں، دین کی خاطر آئے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہیں، اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں یہ مستقل مصروف کار رہتے ہیں، یہ رسول کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یعنی اس مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کے سپرد کیا، اور اس کے اہل ایمان نے اس کا ساتھ دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی ان کے لیے گویا کہ یہ طے کی گئی تھی کہ یہ کام کیا جائے گا۔ تو یہ سب وہی لوگ ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ راست باز لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اپنے دعوی ایمان کی صداقت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود اپنی جگہ پر محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر اب جو بات مزید یعنی مہاجر کی بات تو پیچھے اللہ نے کی بتائی بھی اس آیت کے اندر، آیت 8 میں آئی تھی کہ جو لوگ ہیں ان کے یہ بھی یہ مال ہیں اس میں سے دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ بتا دیا کہ وہ لوگ بھی جو کہ مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار۔ اب یہ انصار کی بات ہے کہ انصار جو گھر در رکھتے تھے وہاں موجود تھے اور ایمان لے آئے تھے، اور اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہ بھی مہاجرین کے ساتھ اولین لوگوں میں، اس اعتبار سے کہ یہاں پر وہ پہلے سے موجود ہیں اور ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اہل ایمان کا ساتھ دیا ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر کہ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ان کی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے کی تعریف میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، یعنی یہ پہلا معاملہ ہے کہ لوگوں کے آ جانے پر یہ دل تنگ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ لیجئے صاحب اب یہ لوگ بھی آ گئے، اب ویسے ہی مسئلہ ہے، ویسے ہی قلت ہے، لوگ آتے ہیں باہر سے تو لوگوں کے لیے دل جب تنگ ہوتے ہیں، دل جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر جو ہے لوگ اپنے مفادات کے لیے، لوگ اپنے وہ کہیے کہ آسائش کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھی آئیں یہ بھی حصے دار بنیں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، ان کا معاملہ کھلے دل کے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایمان کی خاطر یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایمان کا معاملہ اور ایمان کے بنیاد پر پھر ان کا یہ طرز عمل سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، یعنی ان سے ناراض نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی انہیں ایسا ان کے خلاف کوئی ایسا جذبہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ اور پھر مزید ان کی خوبی یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے،
جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے. کن کو دے دیا جائے؟ یعنی انصار کو چھوڑ کر مہاجرین کو دیا جا رہا ہے. ابھی ایسے پیچھے بات آئی ہے کہ اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ بات موجود تھی. تو یہ ان لوگوں کو یعنی مہاجرین کو جو کچھ بھی دے دیا جائے تو یہ اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں یعنی خود بھی ضرورت مند ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا اور اس وقت ترجیح دینا جبکہ آدمی خود بھی ضرورت مند ہے. کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے. تو یہ معاملہ جو ہے انصار مدینہ کا تھا جو ہمارے سامنے آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکے تشریف لائے تھے اور اس وقت میں آپ نے مواخات کا یہ نظام قائم کیا تھا تو اسی وقت لوگوں نے اپنے مال تقسیم کیے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے اس وقت کہی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یعنی مکے سے آئے تھے، مکے میں تو باغات نہیں تھے، مکے کے اندر تو دوسرے کام کرتے تھے لوگ. اب یہاں تو یہ زراعت پیشہ لوگ ہیں، مدینے کے اندر جو ہے زراعت کا نظام ہے، مدینے کے اندر جو ہے باغات ہیں، یہاں پر جو ہے یہ گویا کہ اس طرح سے ان کے یہ کام ہے. تو اب یہ بات سامنے آئی کہ ہم بانٹ دیتے ہیں، اب اپنا کام کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں سے حصہ ان کو دو؟ یعنی کیا کمال کی بات ہے. یعنی بات جو کہی جا رہی ہے، انہوں نے کہا سمینا و اطانا، سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اس بات کو قبول کیا. اس پر مہاجرین نے عرض کیا کہ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ ایثار کرنے والے ہوں. یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارے اجر یہی لوٹ کر لے گئے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تم کو بھی اجر ملتا رہے گا. یعنی پہلا حصہ جو تھا صحیح بخاری سے اور دوسرا یہ مسند احمد سے. تو اس طرح سے گویا یہ دونوں کو ملا کر ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ کیفیت ہے، یعنی یہ جو بات کہی کہ محبت کرنا اور تعریف کرنا، یہ یعنی دل سے ممنون ہونا. یہ بات اپنی جگہ پر، یہ نہیں کہ آدمی بس کہے اچھا ٹھیک ہے اب تو ہم ان کے ذمے ہیں، اب تو ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے خود دعوت دے کے ہمیں بلایا تھا، اب یہ تو اب انہی کا کام ہے کہ یہ ہمیں کھلائیں پلائیں ہماری ضرورتیں پوری کریں. تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. یا یہ کہ تو دین کا تقاضا لہٰذا کر رہے ہیں تو کون سا معاملہ ہے، یہ اپنے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیز اپنی جگہ پر، کرتا آدمی اپنے لیے، مگر جن کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے وہ لوگ اس پر ممنون ہیں، مشکور ہیں. یہ جو چیز ہے تو اس طرح سے یہ بات سامنے آتی ہے. تو اب جب کہ بنی نذیر کا یہ علاقہ فتح ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے سامنے یعنی انصار مدینہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ تمہاری جو املاک پہلے سے موجود ہے اور یہودیوں کے یہ جو چھوڑا ہوئے زمینیں باغات ہیں اور نخلستان ہیں ان کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور پھر اس مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیدادیں اپنے پاس رکھو اور یہ جائیدادیں جو ان سے حاصل ہوئی ہیں یہ مہاجرین میں بانٹ دی جائیں. انصار نے عرض کیا اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یہ جائیدادیں آپ ان میں بانٹ دیں اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو دے دیں. یعنی جو کچھ ہے یہ تو ان کو دے ہی دیں آپ، یہ نہیں کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ ملے. اس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے جزاکم اللہ یا معشر الانصار خیرا. یعنی ان کی تعریف کے اندر یہ بات کہی کہ اللہ تمہیں اس کی جزا دے اے معاشر انصار، اے انصار کے لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا اس کی عطا فرما دے. اس طرح انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین ہی میں تقسیم کیے گئے. اور یہ بات آتی ہے روایت میں کہ انصار میں سے صرف ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف ان دونوں کے بارے میں اور یہ حارث بن علقمہ کی بات بھی آتی ہے کہ ان کو حصہ دیا گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار میں تھے یہ لوگ لیکن غربت کا شکار تھے، غریب تھے، تو ان کو بھی اس بنیاد پر اس میں سے دے دیا گیا. تو یہ جو کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی بیان کی ہے تو یہ اسی اعتبار سے، ورنہ جب مال آتا ہے جب مفادات ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے پانی میں ہیں.
یعنی صورتحال جب پتہ چلتی ہے، ابھی تک تو جب کچھ نہیں ہے، سب لگے ہوئے ہیں، لیکن جب چیزیں آتی ہیں، جب وسائل بڑھتے ہیں، ملتے ہیں، جب اس وقت میں لوگوں کی کیفیت سامنے آتی ہے، تو یہ واقعتاً اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ جو اخلاص رکھتے تھے، تو یہ چیز ان پر بالکل اثر انداز نہیں ہوئی، بلکہ ان کا معاملہ کیا رہا کہ انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی، حالانکہ ضرورت تو ان کی بھی تھی اپنی جگہ پر۔ اور بعد کے زمانے میں بھی بات ہے کہ جب بحرین کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوحہ اراضی اس موقع پر انصار کو دی، یعنی آپ نے کہا کہ ان کو دیا جائے، مگر انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ نہ لیں گے جب تک کہ اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے۔ یعنی اس وقت بنو نذیر کے معاملے میں ان کو دیا تھا تو اب انہیں دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ معاملہ الگ، اب جو تقسیم ہے ان میں ان کو بھی حصے دار بنایا جائے۔ تو بڑے دل کی بات ہے، بڑے دل کی بات ہے یہ۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اسی بات کو اللہ اس طرح بتا رہے ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایک بات کب ممکن ہے؟ جب انسان کا دل جو ہے وہ وسیع ہو، کھلا ہوا ہو، اور شح نفس کی کیفیت جو ہے وہ نہ پائی جاتی ہو۔ تو جو شح نفس کا جو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، شح کا لفظ آتا ہے، تو شح کا لفظ جو ہے یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی شح نفس کا لفظ آئے گا، شح نفس تو کیا ہوگا کہ جس کے اندر، یعنی صرف معاملہ جو ہے مال کے والے سے بھی نہیں رہتا، شح نفس کے اندر جو ہے کہ بھئی مال کے معاملے میں ویسے بھی تنگ نظر، ویسے بھی تنگ دل، ویسے بھی کم حوصلہ، دل کے چھوٹے پن کا، یعنی یہ کیفیت جو ہے وہ سب کے لیے شح نفس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ بخل سے وسیع تر چیز ہے، یعنی ایک تو بخل ہے کہ اس کے اندر آدمی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس سے آگے کی چیز ہے، یعنی اس دل کی اس کیفیت کی بنیاد پر ہی آدمی بخل جیسی برائی کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، اور اس کا معاملہ پھر اسی اعتبار سے رہتا ہے کہ وہ پھر اس کا دل کسی کی بھی خوبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی معاملے کے اندر جو ہے گویا کسی اس کا دل اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے آگے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ بس چاہتا ہے سب کچھ اسی کو ملے، سب کچھ اسی کے، عزت ہے تو ساری اس کے حصے میں آئے، مرتبہ سب، ہر چیز کا معاملہ، صرف مال کا معاملہ نہیں ہے، سب کا معاملہ جو ہے اس کو ملے، اور پھر خود سے کسی کو کیا دینا، بلکہ اگر ویسے بھی کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ اسے پسند نہ ہو، وہ اسے اس کا جسے حسد جسے کہتے ہیں، یعنی حسد میں معاملہ کیا ہوتا ہے، آدمی کسی کو کچھ دے نہیں رہا ہوتا، لیکن اگر کسی کو کچھ مل رہا ہے، کوئی مرتبہ، کوئی مال، کوئی عزت، تو اب یہ کیا ہے، حسد کرنے والا حاسد جو ہے وہ اس پر جلتا بھنتا ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ یہ اسے ملے۔ اور یہاں تک بات چلی جاتی ہے حاسد کے اندر تو کہ آدمی کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے، اسے تو ملے ہی نہیں، یعنی معاملہ اس حد تک چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری برائیاں اسی شح نفس کے نتیجے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہی بات بتا رہے ہیں اس میں کہ جو اس سے یعنی شح نفس سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بچا لیے گئے کی بات ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ بات اس انداز سے یہاں پر بیان ہو رہی ہے، لیکن اللہ توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو یہ بات اس کے اوپر مسلط نہیں کر دیتے، آدمی جو چاہتا نہیں ہے زبردستی اس کے اوپر رکھ دی گئی ہے، تو یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اسی کے لیے ہے کہ جو چاہتا ہے، جس کے اندر جو اگر تھوڑا سی اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے تو اللہ اور وسیع کر دیتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو یعنی جس نے اس سے جو بچا لیا گیا یعنی فلاح، یہ تو اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس برائی سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا، یہ اس کی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شح سے بچو، کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، یعنی شح نفس کی بات ہے تو لفظ اصل شح کی بات ہے، یہ اس سے بچو، اس نے ہی دوسروں کو پہلے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا، اور جو کچھ انہوں نے آپس میں کیا، یعنی حدیث کے مزید الفاظ جو سامنے آتے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ان کے درمیان خوریزی ہوئی، اگر ان کے درمیان حق تلفی، تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہی چیز تھی،
یہ جذبہ تھا جس نے ان کے سارے معاملات کو بگاڑا۔ اسی لیے فرمایا ایمان اور شوہ نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اس کو ایمان کی نفی قرار دے دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اب سوچنا چاہیے ہمیں۔ یعنی بات اسی طرح فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی، یعنی دونوں چیزیں مسلمان کو ہو اور بدخلقی بھی ہو، بدخلق بھی ہو اور بخیل بھی ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے مسلمان الحمدللہ ہر دور کے اندر بڑے فیاض رہے، یعنی یہ چیز ان کے اندر رہی، یہ چیز بظاہر۔ اور ویسے تو یہ معاملہ اسی طرح ہے کہ جب مسلمان اسلام کے پر عمل پیرا ہوتے ہیں، دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تو کھلے دل کے ساتھ، اسی لیے کہ اسلام مال کی محبت انسان کے اندر سے نکالتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعلق کو اللہ کی خاطر اثار کرنا، اللہ کی خاطر احسان کرنا، اللہ کی خاطر صلہ رحمی کرنا، یہ سارے کام چونکہ اللہ کی بنیاد پر ہو رہے ہوتے ہیں تو انتہائی معیاری درجے میں ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی لوگ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم بھی کریں گے، بلکہ یہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، لہذا کوئی کرے نہ کرے ہم تو کریں گے ہی۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں۔ یعنی یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فرما گئے ہیں، یعنی یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کا اسوہ ہے کہ جس پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو دل کا بڑا ہونا، دل کا کھلا ہونا، دل کے اندر وسعت ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ نظری کی جو کیفیت ہے اس سے بچنا، یہ کوشش کر کے آدمی اس کو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ بعض ہر معاملے میں دخل دینا، ہر بات میں بولنا، ہر بات کے اندر یعنی جو ہے تنقید کرنا، ذرا چھوڑا جائے۔ کچھ یہ اللہ کی صفات ہے نا، اس کی صفات میں سے یہ بات ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پر درگزر کرتا ہے، نہیں کرتا، یعنی اللہ کی صفات کے اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے، تو اسی چیز کو اپنے اندر بھی کسی درجے میں آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے لیے یعنی اس کے خلاف جو یعنی اس کی ضد کے طور پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ شوہ نفس ہے، تو اس سے بچنا، دل کی تنگی سے بچنا، کنجوسی سے بچنا، بخل سے بچنا، کم حوصلگی سے بچنا، تنگ نظری اور تنگ دلی سے بچنا، تو یہ بات ہے۔ تو یہ ان کی تعریف میں بیان کیا گیا، لیکن ہر مسلمان سے مطلوب ہے یہ، تو اس کا معاملہ صرف اس تناظر میں نہیں دیکھیں گے کہ ان کی تعریف میں یہ بات ہو رہی ہے، بلکہ اب ان کے راستے پر چلنے والے ہر مسلمان کو بھی یہی کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق کے اس مرتبے پر لے کے جانا ہے، بلند مرتبے پر، کہ اس کے اندر یہ خرابیاں جو شوہ نفس سے پیدا ہوتی ہیں یہ اس کے اندر جگہ نہ پانے پائیں، اور یہ تنگ نظری اور تنگ دلی والی کیفیت نہ رہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے کہا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح کے جو معیارات ہیں، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں بس یہی فلاح کا راستہ ہے۔ فلاح کے راستوں میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی بات اس طرح ہوتی ہے جب قرآن مجید میں بات آتی ہے کہ یہ لوگ کامیاب، اور کئی جگہ پر الگ الگ بات آ رہی ہوتی ہے، یہ بات جو ہے ہمارے سامنے فلاح کے حوالے سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے حوالے سے، یا یہ بات کہ ہم المفلحون کے حوالے سے، تو آغاز میں ہی بات آ جاتی ہے۔ آغاز میں سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اور وہ 5 صفات بیان ہونے کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے بعد کیا فرما، کیا کہا؟ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک الذین علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی یہ بات تو وہاں بھی، تو اب یہ وہاں بھی یہاں بھی، تو آدمی کوئی ایک چیز پر رک جاتا ہے، اچھا وہ ہے اور یہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر کام غلط ہو جائے، پورا نہیں ہوگا، کام پورا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پائی مومنوں نے، ان مومنوں نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، پوری ایک فہرست چلی آ رہی ہے نہیں معاملہ ہمارے سامنے۔ تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں کہ مختلف مقامات پر مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان سے کیا مقصود ہے؟ یہی بات ہے کہ یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ سب چیزیں درکار ہیں۔ ہوتا کہ آدمی ایک چیز پکڑ کے سمجھتا ہے کامیابی کے جھنڈے گڑ گئے، تو اس معاملے میں اپنے اندر ہر چیز کو، یعنی دین مجموعی طور پر پورے دین کو سمجھنا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہو جائے، ورنہ بس آدمی جو بھی اس کے ہاتھ میں بات آ گئی اسے پکڑ کر وہ سوچتا ہے کہ شاید سب کچھ میں نے کر لیا ہے۔ تو یہ فلاح کے حوالے سے جتنی باتیں بھی آتی ہیں تو ان کو سب ایسے موضوعات کو ہمیں اپنی نظر میں رکھ کر، اور ان موضوعات کے حوالے سے علم اور عمل دونوں چیزیں درکار ہیں کہ یہ ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین جاءوا من بعدہم،
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو ہو رہی تھی کس تناظر میں تھی کہ جو مال فے کے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کس کو دیا جانا کس کو نہیں، تو اسی میں یہ بات آ گئی کہ یہ لوگ کس طرح سے اثار کرنے والے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وہی بات آگے چل رہی ہے جو والذین جاءوا من بعد، اور وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اب یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، یہ مال فے کی وسعت کو بہت زیادہ واضح کرتی ہے۔ یعنی معاملہ جو ہے کہ یہ جو غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بات پہلے بتا دی گئی، اس کے بعد یہ اموال کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے اندر بھی پہلے بات ہوئی تھی کہ اس کے دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک صرف صلح کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، ایک کے اندر جو ہے دباؤ کے ساتھ میں، یعنی اس موقع پر وہاں پر جیسے محاصرہ کیا گیا تھا کچھ حاصل ہوا، دنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن سب یہ مال فے کے اندر آیا۔ مگر اب اس مال فے کے اندر وہ چیزیں بھی آ گئیں کہ جو بعد کے ادوار میں اس سے علاوہ، یعنی جس کے اندر لڑائی کا معاملہ بھی ہوا، یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن وہاں کی جو زمینیں تھیں، وہاں کے جو اور دیگر املاک کا معاملہ تھا، ریاست کی جو املاک تھیں، تو جب یہ بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو اس وقت یہ بات آئی سامنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے کہ جب یہ بات آئی سامنے کہ صاحب یہ سب تقسیم کرنا چاہیے، یہ تو لڑ کے لیا ہے سارا، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے اس کو انہوں نے مال فے میں داخل کیا اور بتایا کہ اگر یہ سب بانٹ دیا جائے، سب دے دیا جائے، تو آگے اسلامی ریاست کیسے سروائیو کرے گی، کیسے آگے چلے گی؟ یہ جو آگے اتنے سارے کام، اتنی بڑی سلطنت ریاست بن گئی ہے، اس کی حفاظت کا کام، دیگر معاملات چیزیں، اور اگر ابھی تقسیم کر دیا گیا تو آنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو غرض یہ کہ اس پر تفصیل ہے، تفہیم القرآن میں سے بڑے تفصیلی نوٹ جو ہے موجود ہے، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس موقع پر یہ معاملہ سامنے آیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت سے اس موقع پر وہ بات لوگوں کے سامنے رکھی کہ جو پھر آگے کے لیے ایک گویا کہیے کہ مشعل راہ بن گئی، اور سارے مسئلے سے ذریعے سے حل بھی ہوئے۔ تو اس موقع پر یہ معاملہ تھا کہ جن لوگوں کا کوئی ملنا تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ملنا چاہیے، تو اس پر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشاورت جو ہے وہ جمع کی، اور اس کے اندر یہ بات رہی، مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کا معاملہ بھی یہ رہا کہ یہ بحث 2-3 دن چلتی رہی، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر اسی اسنا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ سے ایک حجت مل گئی ہے، مجھے کتاب اللہ سے ایک حجت مل گئی ہے جو اس مسئلے کا فیصلہ کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ حشر کی یہی آیات جو پیچھے ہم پڑھتے ہیں، افا اللہ علی رسولی منہم سے لے کر ربنا انک رؤوف رحیم، جو آخری آیت اب پڑھی ہے یہاں تک پڑھی، اور ان سے یہ بات کہی، جس سے استدلال کیا کہ اللہ کی عطا کردہ ان املاک میں صرف اس زمانے کے لوگوں کا ہی حصہ نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والوں کا بھی ہے، لہذا اس اعتبار سے انہوں نے اس سے استدلال کیا۔ اور یہ بھی پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے تھے پہلے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی جو ہے گردش نہ کرتا رہے، یعنی یہ بات پیچھے مال فے کے بارے میں آغاز میں کہی تھی، تو یہ اس سے انہوں نے استدلال کیا اور کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اسی طرح ہے کہ تمام مفتوح علاقوں کو عامت المسلمین کے لیے فے قرار دیا جائے گا، جو لوگ ان پر راضی، جو لوگ ان اراضی پر کام کر رہے ہیں یہ انہی کے ہاتھوں میں رہنے دی جائے گی، ان پر خراج اور جزیہ لگا دیا جائے گا، اس سے مسلمانوں کے خراجات ریاست کے سب چلیں گے، اور یہ سب ویسے سب کی ملکیت ہے یہ، تو یہ اس پر سارے فقہ کے سارے جو ہے احکامات مرتب ہوتے ہیں، اور کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، کتاب الخراج میں اور دیگر کتابیں جو اس حوالے سے موجود ہیں جس کے اندر یہ ساری تفصیلات ہیں۔ بہرحال اس پر اس وقت لوگوں کا اجماع ہو گیا کہ یہ بات جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور آگے بات بھی یہی اسی طرح سے سامنے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ سب کچھ ہے، یعنی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں پہلے والوں کے بعد، اب ان کا اور ان کا تعلق آپس کا کیا ہے؟
رب یہ آپ ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ پہلے والوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو دعا ہے یہ کہتے ہیں یقولون، کیا کہتے ہیں یہ؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یہ دعا ہے آیت 10 کے اندر. کیا؟ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائیں. یعنی پہلے والوں کے ساتھ کوئی معاملہ رنجش کا، کوئی ان کے ساتھ جو ہے کسی اور طرح کا، کیا ان کے ساتھ جو ہے کوئی تبرہ کا اور کوئی ان کو برا بھلا کہنے کا، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان کے حوالے سے ایک محبت کا معاملہ ہے، ایک تعلق کا معاملہ ہے، اس اخلاقی درس کا معاملہ ہے کہ اپنے اسلاف کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں. اپنے اسلاف جو گزر گئے، اور ظاہر ہے جو کام انہوں نے کیا اپنی جگہ پر ایک کام ہے، تو یہ تو اس وقت کے بعد کے آنے والے لوگ بھی تھے اور آئندہ جب تک قیامت تک آئیں گے. یعنی سلف کے بعد خلف، یعنی جو اس کے بعد جو دوسرے وہ پہلے والوں کے خلف، ان کے بعد اور ان کے بعد ان کے، ہمارے بعد بھی کچھ ہوں گے. تو جب یہ تہذیب اور یہ روایت ہوگی کہ پہلے والوں کے حق میں بعد والے دعائے خیر کریں جو کچھ بھی انہوں نے کیا. ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہے، یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. تو بہرحال یا ان کے ساتھ جو ہے اور کوئی معاملہ، تو اس میں صحیح روش کیا ہے کہ اپنے اسلاف کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں، نہ کہ ان کے لیے کوئی برا بھلا کہنے کی بات ہو. اس لیے کہ مسلمانوں کو جس رشتے نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے وہ دراصل ایمان کا رشتہ ہے. تو جس کے اندر ایمان کی حمیت ہے اور اس کے اندر اس کا مقام ہے، تو کوئی اور چیز جو ہے، کوئی اور تعلق، کوئی اور جھگڑا، کوئی اور معاملہ جو ہے وہ اس پر غالب نہیں آئے گا. اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف بڑھ کر جو ہے یہ مخالفت میں کی طرف چلا جائے اور مخاصمت کے اندر جو ہے تبدیل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر انتہائی بد اخلاقی اور طعن اور تشنیع اور یہ اور تبرہ اور سب چیزیں ہو جائیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہاں کیا بات بتائیے؟ یہاں یہ بات بتائیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے ایمان لائیں ان سب کو بخش دے، ہمیں بھی اور انہیں بھی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، یعنی اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. تو یہ جو چیز بتائی ہے کہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بنیاد پر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہونے پائے کہ جو اس کے منافی ہو. تو اسی لیے اب اس کے اندر لوگ آگے بڑھ کر کچھ ایسی باتیں بھی گزرتے ہیں جو اس سے صحیح طور پر رہنمائی نہیں لیتے، اور آپ اسلاف کے خلاف کچھ بات کرنے لگتے ہیں. تو معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ پھر ایمان کے بجائے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ کوئی تعلق، کوئی معاملہ، کوئی اسی اعتبار سے، اور اگر یہ کہیں کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے اور معاذ اللہ کسی کو منافق کہہ دیا جائے تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی. اس لیے کہ منافقین کی بات اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ واضح کی ہے کہ ان کے کیا کرتوت معاملات تھے، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سارے معاملے میں شریک تھے وہ کون لوگ تھے. یہ سب چیزیں واضح ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو اس اعتبار سے یہ اپنی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے بعد آنے والے یہ بھی، یعنی کچھ تو سابقون جنہیں کہا جاتا ہے، فتح سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، سارے قربانیاں دیں، ہجرت کرنے والے اولین لوگ، انصار کے اولین لوگ، اور ان کے بعد کے آنے والے لوگ بھی جو فتح کے بعد بھی آئے، ایسے بھی لوگ ہوئے، اور پھر ان سب کے بعد بھی آئے. تو سب کا تعلق آپس کے اندر یہ محبت کا ہے، خیر خواہی کا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کہیے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کا ہے. تو اسی لیے اور بھی چیزیں اس حوالے سے سامنے آتی ہیں کہ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی بغض نہیں رکھے، کوئی حسد نہیں رکھے، کوئی اس کے خلاف کوئی اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی یعنی جسے کہا جائے کہ بد اخلاقی جسے کہا جاتا ہے، کوئی ایسی کیفیت، کوئی کینے کی بات، کوئی حسد کی بات، کوئی اور دیگر ایسی چیزیں کہ جس سے اپنے بھائی کے لیے کوئی بدخواہی کا معاملہ ہو، یہ سب چیزوں سے پاک ہو. تو یہ ایک مسلمان کے لیے ایک بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں، اور بار بار آپ نے یہ بات دہرائی. تو جب ان سے بات کی گئی تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ بھئی کون سا عمل ایسا ہے، ان کے ساتھ رہے اور پتہ دیکھا کہ عام معمولات ہیں جو سب کے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا خاص بات ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی اس سے حسد کرتا ہوں. یعنی یہ ایک مومن کی شان ہے جو
ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اب یہاں سے یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ رکوع یاد رہے، یہ دوسرا رکوع، 3 رکوع ہیں اس سورت کے اندر، یہ دوسرا رکوع ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے جو مضمون بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رکوع پہلے نازل ہوا ہے اور جو رکوع ہم پڑھا ہے وہ بعد میں نازل ہوا ہے، اس لیے کہ یہ جو مضمون ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابھی بنو نذیر کو جو مہلت دی گئی تھی، یعنی 10 دن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہلت دی تھی کہ یہ جو ہے تمہیں 10 دن کی مہلت ہے کہ اس کے اندر مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤ، تو اس وقت میں یہ منافقین نے جو یہ سب کام کیے تھے ان کے ساتھ ان کو اس طریقے سے گویا کہیے کہ ہمت دلائی اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ پیچھے سے ان کو ہاکا دیا اور پیچھے سے ہٹ گئے، یعنی یہ کیفیت جو ہے اللہ شیری والی کیفیت، تو یہ بات اس میں بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ اس دور کا معاملہ ہے، اور پہلا والا رکوع جو ہم پڑھ کے آئے وہ اس وقت کا ہے جب یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد زمینوں کی تقسیم سارے معاملات آئے، تو اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ ان منافقین کا معاملہ ہے۔ تو ان منافقین کا معاملہ یہی تھا کہ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی کہ 10 دن کے اندر خالی کرو، تو عبداللہ بن ابی اور مدینے کے دوسرے منافق لیڈر جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا، اسے کہلا بھیجا بنو نذیر کو کہ ہم 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے، اور تمہارا قبیلہ بنو قریظہ بھی ہے وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، بنی غطفان بھی باہر سے آ جائیں گے، یعنی گویا انہیں اس طریقے سے جیسے وہ ایک اصطلاح تو ایسی غلطی ہے جسے کہتے ہیں کہ کسی کو بھانس پہ چڑھانا، اس طرح سے اسے اوپر اس طرح سے لے کے جانا، اس ہمت دلانا اور پیچھے سے ہٹ جانا، یعنی اسے ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کرنا۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کو اس طریقے سے گویا کہیے کہ جوش دلایا، اور اسی بنیاد پر وہ اکڑے بھی تھے کہ انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے کہا 2000 ہم آ رہے ہیں اور فلاں بھی ساتھ دے گا، فلاں بھی ساتھ دے گا، تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے یہ کام کریں۔ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ کبھی بھی ان کی حمایت کے اندر نہیں آئیں گے، کہہ تو رہے ہیں یہ لیکن یہ کریں گے نہیں۔ تو آگے فرمایا لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہ فرماتے ہیں انہی سے کہا جا رہا ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ یعنی اول تو بات یہی ہے، کوئی آ بھی جائے گا تو اس کا یہ حال ہوگا، یعنی یہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا بات ہے، پتہ ہے یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی کس طرح کے لوگ ہیں، یہ اپنی ذات سے کس درجے میں محبت کرتے ہیں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اس کام سے دشمنی اور اس صورتحال کو اپنے حق میں لے کر آنے کے لیے یہ پیچھے سے ہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہی کیفیت ہے کہ جو شیطان کا معاملہ ہے کہ شیطان جس طریقے سے انسان کو جو ہے کہتا ہے کہ پہلے اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، ابھی پیچھے سے ہٹ جاتا ہے، پیچھے سے کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے دکھ رہا ہے مجھے تمہیں نہیں دکھا، جو ویسے بدر کے موقع پر اس نے کام کیا تھا۔ تو یہ جو چیز سامنے ہے کہ اس میں بتا دیا گیا کہ ان کا یہ معاملہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یعنی ان کا معاملہ کیا ہے، کوئی چیز آدمی کو آمادہ کرتی ہے کسی صحیح کام کے لیے تو وہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، یعنی غلط کام کیوں نہیں کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، حساب ہے، اس کا پھر نتیجہ ہے، سزا کا معاملہ ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے اللہ کا معاملہ، بلکہ یہ تو وقت اور حالات کے تحت جو سب دیکھ رہے ہیں سامنے معاملہ،
یعنی اس معاملے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اس وقت جوش ہے، جذبہ ہے، اور جو ان کی اجتماعیت ہے، اور جس طریقے سے ان کی قوت ہے، اور جو بھی ان سے ٹکرایا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تو اس معاملے میں تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یعنی اس کے لیے اتنا بس ویسی بات کہہ دی، لیکن یہ آئیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی ان کی یہ کیفیت جو اس اعتبار سے ہے۔ تو یہ سمجھ بوجھ کی بات وہی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا اور معاملات کو درست طریقے سے دیکھنا۔ جب ایمان نہیں ہوتا اور پھر آدمی اپنی ذات کے اور اپنے مفادات کے اور ان سب کے لیے سوچتا ہے، پھر اپنے طور پر کچھ جو بھی اخذ کرتا ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے مفادات کا صحیح تھا، یعنی اپنے مفاد کو بھی نہیں سمجھتا ہے کہ صحیح مفاد کیا ہے۔ اصل مفاد تو یہی ہے کہ آدمی اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کو بچائے، اور اصل چیز یہ ہے کہ وہ سمجھے اور جانے، یہ بس وقتی اور چھوڑے سے اور جو بھی ان کے ذہن میں چیزیں اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرمایا لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانہم قوم لا یعقلون۔ پھر فرمایا مزید ان کی کیا کیفیت ہے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک کیفیت تو یہ ہو گئی بزدلی کی، سازشیں کرتے ہیں۔ کون سازش کرتا ہے؟ بزدل کرتا ہے، یعنی جو سامنے سے آ کر وار نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے سازشیں کرتا ہے، پیچھے سے جو ہے اس طرح کی چالیں چلتا ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے، کبھی آپ کے مقابلے پہ براہ راست نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایک مستقل کیفیت ہے، یہ کل کا یہ معاملہ نہیں، آج کا بھی معاملہ رہے گا۔ یہ تو آج مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے کہ آج ان کے مقابلے کے اندر یہ باطل اس طرح سے آگے بڑھا ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا حال ہے، جو کمزوری کی وجہ سے بات ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے دین، اپنے ایمان کو اس مقام پر لے جائیں جیسا کہ ہونا چاہیے، اور اس کام کو کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے، عائد کیا گیا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، اس زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی سعی و جہد میں لگ جانا، امت مسلمہ کا کام ہے یہ۔ اس زمین سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اور عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا۔ پھر دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، پھر صورتحال کیا بنتی ہے۔ اب چونکہ یہ کام ہی نہیں ہے، جب یہ کام ہی نہیں ہے تو پھر معاملہ ظاہر ہے بالکل بس کے برعکس سامنے آتا ہے، پھر وہ جو ہے اس وقت اس طرح سامنے آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورنہ یہ اصلاً ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل میں کسی بنیاد پر کام ہوتا ہے نا۔ کوئی آدمی اللہ کے لیے، جنت کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے، یعنی سارے کام جو کیے جاتے ہیں اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، پھر اس بنیاد پر آدمی آگے بڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یعنی جو چیز اور جہاں ذاتی مفاد اور ذاتی مفاد کے اندر تو ظاہر ہے ہر ایک سے ٹکراؤ ہے، ہر ایک سے ٹکرا۔ تو یہاں کیا بات آ گئی، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو یہ سب آپس میں ملے جلے ہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یعنی جب خود غرضی ہوتی ہے تو خود غرضی کا معاملہ پھر بہت آگے تک جاتا ہے۔ ابھی تو ایک دشمن کی بنیاد پر ہی کیا ہے، جمع نظر آتے ہیں، ورنہ جب ذرا سا معاملہ ہٹے تو پتہ چلے گا ہر ایک اپنے مفاد کا اسیر ہے، ہر ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ یہ جو کیفیت بعض اوقات ہوتی ہے، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی چیز انہیں جمع کر کے رکھنے والی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جمع کرنے والی چیزیں اللہ کی ذات، اللہ کا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، یعنی پورا دین جو ہے وہ اس کے لیے وہ اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بناتا ہے، مقصد کی یگانگت، یعنی سب چیزیں جو ہیں ان کے پاس کیا ہے، صرف مفاد، اور مفاد بھی کس کا، اپنا ذات کا۔ تو ذات کی مفاد تو ٹکراؤ تو پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے نہیں ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، کل بھی یہی حال تھا، آج بھی یہی حال ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ پیچھے بات ہوئی تھی، فرمایا کمثل الذین، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مدہ چک چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کے اندر، یہ قریباً ذاقوا وبال امرہم، تو اس سے مراد ہے
غزوہ بدر میں مشرکین کا معاملہ، اس لیے کہ ابھی تو جیسے پہلے عرض کیا تھا یہ رکوع تو وہ والا ہے جب ابھی محاصرہ نہیں ہوا ہے، ابھی تو پہلے بات ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے یہ ان کا جو ہے ان کے بارے میں بتایا. اور پھر اسی طرح سے یہ اس کی طرف بھی ہے بنو قینقاع کو جو نکالا تھا ان کی بات بھی ہے کہ بنو قینقاع کو جو ہے ایک اس طریقے سے یہاں سے دیس نکالا دیا گیا تھا. اس سے پہلے جو آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پر جو ان کا وہ بھی سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو بڑی چیز، لیکن بہرحال نکلنا پڑا تھا، ان کا معاملہ بھی اسی طرح تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات اسی طرح ہے، یہ جو اس میں ان کی بات ہے کہ یہ کچھ کریں گے تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. دونوں آیتیں ایک ساتھ لے لی ہم نے 16 اور 17 اس اعتبار سے کہ یہ ایک ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے، شیطان کا بھی اور شیطان کے بھی چلنے والے انسانوں کا بھی، پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ منافقین کا ان کے ساتھ معاملہ یہودیوں کے ساتھ جو کر رہے تھے کہ ان کی کیفیت بھی وہی ہے جو شیطان کی اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، یا اس کے جو پیچھے چلے جاتے ہیں منافقین اور دیگر جو اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں انسان جو پھنس جاتے ہیں ان کے معاملے میں یہ کیفیت ہے کہ پہلے تو وہ کہتا ہے سب کرتا ہے لیکن بعد میں اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. تو ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ منافقین جو ہیں، یہ جو یہودیوں کے ساتھ اس وقت ہیں، تو بالکل مثل شیطان کہ انہیں آگے بڑھا کر پیچھے سے ہٹ جانا. تو یہ انہوں نے کیا بھی، واقعہ بھی جب ہوا تو یہی ہوا کہ ان کے ساتھ نہیں آئے. تو اہل ایمان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، انہیں حوصلہ دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے معاملات ٹھیک رکھو، تم شیطان کے چنگل میں کبھی نہ آ جانا، تم اس چکر میں کبھی نہ پھنس جانا، تم اس معاملے کے اندر اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اسی مقام پر رہنا اور کبھی نہ گھبرانا. اس لیے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کل کے منافق بھی ان کا بھی یہی حال تھا، اور آج کے جو باطل پرست ہوں گے ان کا بھی یہ حال ہوگا، چاہے وہ نفاق کے عالم میں ہو، چاہے کفر کے عالم میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ پر شرک کے عالم میں ہو. تو بہرحال اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے، جیسا کہ پہلے رکوع کے سارے مضامین ہیں. تو یہ 2 رکوع اس پر مکمل ہوتے ہیں، اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی خصوصیت کے ساتھ انہیں یعنی منافقین کو بھی مخاطب کیا، اور خاص طور پر کمزور مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اس معاملے میں سوچیں. انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.